الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء سے یہ پارے کا 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور سورہ نساء کا 11واں رکوع ہے اور آیا مقدسہ نمبر 87 ہے. ایک آیا مقدسہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کا ذکر بھی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے. اصداقو لفظ اس میں تفضیل کا جس میں فضیلت بیان کی ہے، جس طرح اکبر، اصدق، افضل، اکرم، احسن، اجمل، یہ الفاظ میں پہلے بتا چکا ہوں. اور عام حدیثہ کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت بھی انہی الفاظ سے میں ثابت کر چکا ہوں کہ وہ اللہ ہے نا، اللہ اکبر ہے نا، اللہ اکبر ہے نا. تو اکبر جو ہے نا اللہ، یہ ہو جو لفظ ہے نا حال کا ترجمہ دیتی ہے، حال کا معنی دے رہی ہے، حال کا. اللہ ہے، اللہ ہے. آگے ہو گیا اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے. پھر اس کے اندر جواب بھی چھپا ہوا ہے، اللہ بڑا ہے. یہ جہل آدمی تو پھر ایسے ہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا، محمد کے فلٹر سے تو پھر ایسا علم آتا ہے. محمد کے فلٹر سے جو پیدا ہوا ہے نا وہ تو پھر ایسا ہی علم والا ہوگا نا. اسے کیا پتا تفصیل کس چیز سے کھاتے ہیں، یہ الٹا ہو کے لیتی ہیں یا سیدھا لے لیتی ہیں یا بیٹھے بیٹھے کھا لیتی ہیں. اس میں تفصیل چیز کیا ہے اسے تو یہ پتہ ہے. علیحدہ ہو گیا نا تو کعبہ علیحدہ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا تو کعبہ علیحدہ ہو گیا. تو یہ پھر وہی ہے نا جو احمد عیسیٰ کے باب نذیر کی قبر سے گرامر اچھلے مار کے نکلتی ہے. اور یہاں اصداقو کا الف کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، وہاں اکبر کا، اکبارو کا، جسے اکبر کہہ دیتی ہیں را کو ساکن کر دیتی ہیں، را رکھ لیتی ہیں. تو اکبر کا الف جو ہے نا وہ دنیا کائنات کا کوئی بڑا سے بڑا مبلغ بھی علیحدہ نہیں کر سکتا. وہ صرف اور صرف جو محمد کے فلٹر سے نبی بن کے آتے ہیں نا، جو محمد کے فلٹر سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علم ایسا ہے کہ وہ اکبر کا الف علیحدہ کر دے. آگے کعبہ رہ گیا نا، لاؤ لتر مارو منہ پہ چھبڑ کو. دنیا کائنات کی 1400 سال گزر گئے، ایسی کوئی گرامر نہ آئی
ऐसा कोई लफ्ज़ ना आया। ये नया मोजज़ा लानतों वाला। मैं इसलिए कहता हूँ रुब्बा कारी कुरान यलअनहु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरान लानत करता है, और उसमें सारे मिर्ज़ई अल्लाह ला इलाहा इल्ला हो, ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैबा फीहि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। इस तरह कुरान पाक पढ़ने वाले मुंह पे लानत नहीं। इस तरह तो जैल बेचारे पढ़ते हैं, वो जाट गांव वाले बेचारे जिनको कुरान पाक पढ़ना मुश्किल है, जिनके लिए ये पढ़े लिखे अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम भी, और अली भाई अली उधर जरल्ला उल्लू का पठा, ये सारे रल मिल के कुरान पाक का बेड़ा गर्क करते। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे और तुम्हारे खलीफों का बेड़ा गर्क करे, जिन खबीस के पुत्रों को कुरान पाक ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। ऐसे उल्लू के पट्टे जो इमाम बन जाएंगे, खलीफा बन जाएंगे, तो कौम का बेड़ा गर्क ही होना है ना, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। इसकी मिसाल ले लो, जितने भी हमारे अकाबिर अब हुए हैं लीडर, उनको कुरान पढ़ना नहीं आया, तो अगर कौम की जहालत में जाती रही है ना, भीख ही मांगती रही है, मांगते मांगते कर्ज चढ़ता जा रहा है ना, तो भीख मांगने वाले जहली तो होती हैं। वो पढ़ा लिखा हो, खैरत वाला हो, वो कभी किसी से भीख ना मांगे। मांगनी भी है तो चलो मुसलमानों से तो मांगो। मुसलमानों के 54 मुल्क हैं, अमेरिका की गोद में जाके गिरते हो, बरतानिया की गोद में गिरते हो, तो किसी मुसलमान से मांग लो। मुसलमान बड़े या बड़े, वो आपस में एक दूसरे के साथ तामल करो, कर्ज लेन देन करना है आपस में करो, एक दूसरे को माफ़ करना है आपस में करो, पता तो चले कि मुसलमान कर रहे हैं। अब मैंने आया मुक़द्दसा 87 पढ़ी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं मगर वही। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामत, ज़रूर तुम्हें इकट्ठा फरमाएगा, इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन, जमा फरमाएगा क़यामत के दिन, ला रैबा फी, जिसके अंदर कोई शक नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, ये इसमें तफसील है। उससे बढ़कर किसकी बात सच्ची है, उससे ज़्यादा सच्ची बात किसकी है। दूसरी जगह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला भी आगे है। कीला का माना कहा गया, और कीला माना बात भी है। दोनों का तर्जुमा तकरीबन मिलता जुलता है कि अल्लाह की बात से बढ़कर किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती, अल्लाह से बढ़कर बात किसी की बड़ी बात भी नहीं हो सकती। और इसी तरह कुरान पाक जो पढ़ना है, ये भी किसी किसी का काम है। हर एक आदमी कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, और ख़ास तौर पे जो मुनाज़रे करने के लिए आते हैं, अपने आप को मुनाज़रे इस्लाम, मुनाज़रे कादियान, मुनाज़रे बेईमान, मुनाज़रा शैतान अपने आप को कहलाते हैं, उनके लिए कुरान पाक पढ़ना मुश्किल है।
اصل مسئلہ اور ہے، اصل مسئلہ اور ہے کہ اگر قرآن پاک کو دل و جان سے پڑھ لیں گے تو پھر وہ قادیانی نہیں رہیں گے، دل و جان سے جان لیں گے تو قادیانی نہیں رہیں گے. اور قادیانی کا مفہوم کیا ہے؟ قادیان کاذبان، سارے کے سارے جھوٹے اکٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹ و فریب کا پلندہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں. بھولے بالے لوگ پھر پھنس جاتی ہیں. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارا نہیں، قتل نہیں کیا. وما قاتلوہ یقینا، وما قاتلوہ، پچھلی بات کو تو آپ تھوڑا سا دور لے جائیں گے، یہ نزدیک کی بات یہی ہے. وما قاتلوہ یقینا، یقینی طور پہ پکی بات یہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما قاتلوہ یقینا، یہ لفظ اخیر ہے، یہاں آیا مقدسہ ختم ہو رہی ہے. اور اوپر صحابہ کرام نے یا قرآن پاک کے اندر نشان لگانے والے نے اوپر اس آیا مقدسہ کے لام لکھا ہے، لام زبر الف لا، لام زبر الف لا. علماء کرام نے اس کا بیان کیا کہ بہتر ہے کہ یہاں رکا نہ جائے، بہتر ہے کہ رکا نہ جائے، اگلی بات کو ملا کے پڑھا جائے. اب وما قاتلوہ یقینم، اوپر دو زبریں، میم بھی لکھا ہو چھوٹا سا، کیونکہ با جو ہے وہ حروف اقلاب میں سے ہے، با جو ہے وہ حروف اقلاب میں سے ہے. اقلاب کا معنی ہونا بدل دینا. اب آواز نون کی بدل گئی، جو نون میں آنا تھا نا، یقیناً آنا تھا، یقیناً دو نون اکٹھے ہو جانے تھے، یقیناً. اب ان کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جب اقلاب کریں گے، آواز کو تھوڑا سا بدلا کے پڑھیں گے تو میم سے بدل گئی، یقینم بل، یقینم بل. اب یہ بات آپس میں مل گئی. یقیناً انہوں نے، یہ یقینی بات ہے، وما قاتلوہ یقینم بل رفعہ، وما قاتلوہ یقینم بل رفعہ، لفظ بر رفع ہو علیحدہ علیحدہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات ایک ہی ہے، اور اس بات کو بدل بدل کر بیان کرنے والا لعین مردود کافر ہی ہے. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. وما قاتلوہ، انہوں نے اس کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو قتل نہیں کیا. یقینی طور پہ پکی بات، پختہ بات اللہ فرما رہا ہے.
اور مجھے یقین دلا رہا ہے، مسلمانوں کو یقین دلا رہا ہے، اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، تو قادیانی تو غیر مسلم ہے، ان کو یقین تو نہیں آ سکتا، یہ تو پکی بات ہے۔ اپنے منہ سے پھونکیں گے، اللہ کی نہیں مانیں گے۔ یقین کس کو دلا رہا ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ وما قاتلوہ وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ بل رفعہ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ بات تو ہوگی پکی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر، اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر، الیہ اسی طرف جس طرف وہ چاہتا تھا، اللہ نے اٹھا لیا اس کو الیہ اسی طرف۔ اب وحدہ لا شریک تو کہہ رہا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اب میں ذہنی مریض بن گیا، کیونکہ میرا ذہن تو کند ہے، میرا ذہن تو بدبخت ہے، میرا ذہن تو بالکل پاگلوں کی طرح ہے کہ میں اللہ کی بات کو بھی تسلیم نہیں کر رہا۔ اب رفع کیسے رفعت ہو گئی، کیسے درجہ بلند ہو گیا، یا تو درجے بلند ہوئے۔ اب رب درجے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں ذکر کا محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، وہاں یہ نہیں فرمایا محبوب ہم آپ کو بلند کریں گے۔ معراج کی رات بلند بھی کیا اللہ نے، وہ بلندی بھی عطا فرمائی۔ کون سا؟ اب میرے ذہن کی خباثت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا، اور یقینی بات رب پھر یقینی بات کے یقینا، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اوپر۔ اب یہاں میری سوچ، میرا ذہن نے خلبلی مچا دی۔ میرے ذہن کو کیا تکلیف ہے، میں بھی اللہ کی بات مان لوں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب نبی علیہ السلام اس پر تائید کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے، نازل ہوں گے۔ اب دونوں باتوں کو دیکھا جائے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تائید کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور میں امتی ہو کر جس کو قرآن کے سیاق و سباق کا بھی پورا پتہ نہیں چلتا، جس کو گرامر کا پتہ نہیں، جس کو فعل اور مفعول کا پتہ نہیں، عرب کہتا ہے یہ کام میں نے خود کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھا لے، ذکر جسم سمیت ہی ہے، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھا لیا۔ بل رفعہ وما قاتلوہ یقیناً بل رفعہ، یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور روح کو، جسم کو کاٹا نہیں، قتل نہیں کیا۔ وما قاتلوہ، قتل کاٹنے کو کہتے ہیں نا، کہ جسم کو کاٹ دیا جائے، روح جب موجود ہو، جب زندہ آدمی ہو، زندہ کوئی چیز ہو، اس کو
जिस्म को काटा जाए और वो मर जाए, जिस्म के किसी हिस्से में चोट लगा दी, पेट में छुरा घोंप दिया, कट गया पेट। जब पेट कट गया और उसी काटने से बंदा मर गया, साह रुक गया, उसको हम क्या कहेंगे? कत्ल। कि कट गया बंदा, पेट काट दिया है, जिस्म को ले के कोई नहीं गया, साथ ले के कोई नहीं गया, कट गया है, जिस्म सलामत है लेकिन कट गया है, छुरा ही पेट में घोंपा था और छुरे घोंपने से खून इतना निकल गया कि बंदा मर गया। उसकी आंतनी कट गई, उसका जिगर कट गया, उसके दिल पे चोट लग गई, दिल पे गोली लग गई, दिमाग पे गोली लग गई, जिससे मर गया। तो क्या हो गया? कत्ल हो गया। अल्लाह फरमा रहा है उसके जिस्म को किसी ने काटा ही नहीं, कत्ल ही नहीं किया। यकीनी बात है। और फिर यकीनी बात है बल रफ़अहुल्लाह, जिसको वमा क़तलूहु, उसको कत्ल नहीं किया गया बल्कि अल्लाह ने उसको ऊपर उठा लिया। अब मैं यहाँ टमक तो ये मारूं कि नहीं, उसकी रूह को उठाया, उसके दर्जात को बुलंद किया। अल्लाह कह रहा है नहीं, मुकम्मल उठाया। अल्लाह तो कह रहा है, ये कह रहा है जहाँ जिक्र का दर्जात है, जिक्र का जिक्र है कि जिक्र को बुलंद किया। जहाँ दर्जात का रफ़ा दरजात, जिस तरह तिलका रसूल फद्दलना बअदहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात व रफ़अहुम दरजात व रफ़अहुम दरजात। अब अल्लाह ने यहाँ दरजात का जिक्र फरमा दिया। या तो ईसा अलैहिस्सलाम के दरजात का जिक्र ही नहीं। अपने ज़हन से टमक तो ये हदीसें भी बयान करें। अल्लाह का रसूल कह रहा है ये हदीस बयान करो ना, अल्लाह का हदीस रसूल बयान कर रहा है। अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह का नबी, अल्लाह का प्यारा पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तुम में, फ़ीकुम अन यनज़िला इब्न मरियमा, अन यनज़िला फ़ीकुम इब्न मरियमा, तुम में इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा, तुम में इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। अब नबी अलैहिस्सलाम भी इस आया मुक़द्दसा की तईद फरमा रहे हैं कि आसमान पर अल्लाह ने उठा लिया। कहाँ रखा ये भी रब जाने। जब हम नहीं थे उसने हस्त बना दिया। नेस से हस्त बना सकता है और हस्त से नेस बना दे, उसके लिए कौन सी बहीर बात है। और बनाता भी है। जब हम मर जाती हैं, जिस्म सब गल जाता है, कीड़े खा जाते हैं, कीड़ों की मौजें हो जाती हैं, किरम खा जाते हैं, सांपों की मौजें हो जाती हैं, बिच्छुओं की मौजें हो जाती हैं ना। अल्लाह ताला महफूज रखे कब्र में। सांप बिच्छुओं का घर है ना कब्र। जब सांप बिच्छुओं का घर है कब्र, इस बात पे तो यकीन है। और रूह, उस बात पे यकीन है कि रूह को अल्लाह ताला आसमानों में नेक लोगों की रूहों को जन्नत में भेज देता है। वो परिंदों की शक्ल में जन्नत में मौजें करती हैं। शोदा की रूहों को जन्नत में भेज देता है, मौजें करती हैं। अब अल्लाह ताला वादुला शरीक ना तो यहाँ रूह का जिक्र किया, ना दर्जात का जिक्र किया, बल्कि फरमा दिया बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने, अल्लाह खुद फ़ाइल है, अल्लाह खुद फ़ाइल है। रफ़अ बाद मुज़क्कर गैब फ़ेल माजी मारूफ है और हु मफ़ूल है, यानी ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मफ़ूल है। ईसा रूहुल्लाह की ज़ात मफ़ूल बिही है। कादियानी को तो पता नहीं ना, नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। हु वमा क़तलूहु और क़तलू में हम फ़ाइल है। उन्होंने उसको उन्होंने कत्ल नहीं किया, उसको। और हु ज़मीर मफ़ूल भी ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बज़ाते खुद रूह नहीं, यकीना पक्की बात है, यकीनी बात है।
کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اٹھا لیا اس کو، قتلوہ کو اٹھا لیا، رفعہ کو اٹھا لیا، بل رفعہ بلکہ اٹھا لیا اللہ نے۔ ضمیر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے مراد خود عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جسم اور روح کے ساتھ مراد ہیں، جسم اور روح کے ساتھ مراد ہیں۔ وما قاتلوہ، یہ ہو بھی عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ موجود ہیں۔ جسم اور روح اکٹھے ہیں تو قتل کا ذکر ہے، جسم اور روح اکٹھے ہیں تو قتل کا ذکر ہے۔ اگر روح اور جسم علیحدہ ہوتے تو پھر قتل کا ذکر نہ ہوتا، بلکہ ذکر ہوتا کہ انہوں نے اس کے جسد کو سولی پہ نہیں چڑھایا۔ جسد کا ذکر نہیں، جسم کا ذکر نہیں، جسم اور روح کا اکٹھا ذکر ہے۔ انہوں نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ جسد اور روح کے ساتھ تھے، یعنی پوری انسانیت میں تھے، مکمل زندہ انسان تھے، مکمل زندہ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یقیناً اللہ کہہ رہا ہے یقینی بات، بل رفعہ اللہ، یہ یقینی بات ہے، بلکہ اللہ نے اس کو جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس پر حدیث پاک ارشاد فرما دی، این ینزل فیکم ابن مریم، تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ تائید ہوگی، یہ تفسیر ہوگی قرآن پاک کی۔ اب جو اس کو جھٹلائے وہ کون؟ مرزائی کافر، مرزائی کافر، وہ مرزائی کافر، وہ مرزائی کافر، وہ مرزائی کافر، جن کو قرآن پاک الو کے پٹھوں کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ اور بھائی علی دور پھٹے منہ ایسی علی کی، جو اپنے علی کے نام کو بھی بدنام کیے بیٹھا ہے۔ بھائی علی تجھے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، تو مناظرے میں نہ آ، لائیو میں نہ آ، اوجر اللہ تجھے نہیں آتا نہ مناظرہ کر۔ بڑا آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر مناظرہ کرنے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، وہی ضمیر آگے ہے، وہی ضمیر پیچھے ہے۔ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، اللہ فعل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مفعول بہی ہیں۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہ لے کے جانے والا ہے، اللہ اٹھانے والا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم کے ساتھ معراج کروائی، جنت الماوا دکھائی۔ مسجد اقصی میں آقا علیہ السلام نے صلاۃ قائم کروائی، انبیاء کی جماعت کو بلایا جنہوں نے دعائیں کی تھیں ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنا دے۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا فرمایا، مسجد اقصی میں ان کو امتی بنایا، ان کو مقتدی بنایا اور امام بنا گیا، مصطفیٰ کریم کو امام بنا دیا گیا اور تمام انبیاءوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ واپس پلٹیں گے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا این ینزل فیکم ابن مریم، کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ اور یہ مرزائیوں کافروں پر ایک آرا، ایک تلوار بن کر یہ حدیث پاک ان کے سروں پر گرتی ہے۔ یہ اس پر یقین نہیں رکھتے، اور جو یقین نہ رکھے مصطفیٰ کریم کی بات پر وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے، پکا لعنتی ہے۔
وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وہی اللہ ہی تو ہے. وَقَانَ اللَّهُ اللہ ہی تو ہے. وَقَانَ اللَّهُ کانا کا پھر فاعل اللہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ کانا کا فاعل اللہ ہے. کانا فعل ناقص ہے. واحد مذکر غائب فعل ماضی کا. وَقَانَ اللَّهُ وَقَانَ اللَّهُ اللہ ہی تو ہے. وَقَانَ اللَّهُ اللہ ہی تو ہے. تمہیں کیا پاتا فعل ناقص کیا ہے، فعل کامل کیا ہے، فعل ناقص کیا ہے. کانا اللہ کانا 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 کانو کانت کانتا کنا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کنا. جب آدمی یہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ فعل ناقص کیا کام کر رہا ہے. اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے. کانا اللہ ہی تو ہے، اللہ ہی تو ہے. عزیزاً حکیمہ غلبہ رکھنے والا، قوت رکھنے والا. عزیزاً مکمل دسترس رکھنے والا، مکمل قدرت والا. وقال اللہ چاہے تو جسم سمیت اٹھا لے، جسم سمیت اٹھا لے. کوئی جیسے مرضی اپنی سوچ سے باتیں کرتا رہے، یہ اپنے منہ کی بھونکے ہیں.